بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 نومبر 2018 اتوار کا دن، 9 ربیع الاول۔ تھوڑی طبیعت ناساز ہے، آواز تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے۔ انٹرو لگتا ہے ضروری نہیں، لیکن ہر بار دہرانے سے انسان اپنے مقاصد سے دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ یہ الفاظ میری ہر ویڈیو کی ابتدا میں دہرائے جانے کا مقصد نئے احباب کو اپنے سلسلے کی غرض و غایت سے آگاہ کرنا ہے۔ پرانے احباب بھی ان الفاظ کو اگر دوبارہ سن لیں گے تو وہ بنیادی نقطے سے مضبوطی سے جڑے رہیں گے۔ شعور و آگہی کے نام سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ میرا نام اتنا اہم نہیں، بس یہ یقین رکھیے کہ آپ جیسا ہی ایک فرد واحد آپ لوگوں سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک پاکستانی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور دین فطرت اسلام پر کامل یقین بھی رکھتا ہوں، مگر جو کچھ سنا ہے اپنے اسلاف کی عظمتوں کے بارے، جب موجودہ حالات میں اس کا جائزہ لیتا ہوں تو لگتا ہے کچھ کمی سی ہے، بلکہ بہت کچھ کم ہے۔ اور جب موجودہ رہنماؤں کی طرف جاتا ہوں تو ہر کمی کا ذمہ دار اپنے اعمال کو پاتا ہوں۔ پھر سوچتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ میرے سرکار اصلاۃ و تسلیم کے دور میں کوئی گنہگار نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو 99 برائیوں کے سامنے ایک بھلائی کو نوازنے پر آمادہ ہے، تو کیوں کر میرے ایک کے اعمال کے سبب پوری امت انتہائی ناگفتبہ حالات میں ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور اسی لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان اپنے خالق اللہ عز و جل کی کتاب قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، اور آپ اور میں ہم سب مل کر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اور بحیثیت پاکستانی ہم آئین پاکستان کا مطالعہ کریں گے، اور آپ اور میں ہم سب مل کر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ پہلے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، یقیناً پھر ہم اس غلطی کی تصحیح بھی کر لیں گے۔ اس دوران اختلاف رائے کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے کو دلیل کے ذریعے قائل کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ سوائے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی عقل کل نہیں، اور میں آپ ہم سب ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اگر یہ سلسلہ پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا جن کے بارے آپ کو لگتا ہو کہ اس سلسلے سے جڑنا چاہیں گے یا انہیں جڑنا چاہیے۔ میری عقیدتوں، میرے سیاسی نظریات، میرے سماجی معاملات کے اس سلسلے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اگر وہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا تو اس سلسلے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ ان تمام معاملات میں کہیں نہ کوئی غلطی تو ہے، جس کے لیے مجھے اس سلسلے کا آغاز کرنا پڑا ہے۔ آج سے پہلے 2 ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں، یہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کے سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو، 18 نومبر 2018، 9 ربیع الاول۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کل ایک جوکر نما لیڈر اس آیت کو بھول گئے۔ پہلے وہ اپنے ہر جلسے کا آغاز اسی سے کیا کرتے تھے، خیر کیونکہ اب وہ دنیا ساری سے مدد مانگ رہے۔ حالانکہ اس آیت کا لفظی ترجمہ بنتا ہے ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، دنیا مجاز ہے۔ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کوئی 20 مرتبہ 20 مختلف لوگوں سے مدد مانگتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی پوجتے ہیں۔ تیار ہوتے ہوئے الماری سے کپڑے واش روم میں، باتھ روم میں منتقل ہونے میں بیگم کی مدد ہوتی ہے، کپڑوں کی سلیکشن میں بھی ان کی مدد ہوتی ہے، پارکنگ سے گاڑی نکالنے میں واچ مین کی مدد ہوتی ہے،
آفس پہنچ کر گیریج میں گاڑی پارک کرنے میں وہاں واچ مین کی مدد ہوتی ہے. مانگے بن مانگے بہت ساری مددیں صبح سے رات تک ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. اب مدد کا استعارہ دنیاوی زندگی میں اور ہے اور حقیقت میں اور ہے. یہ جتنے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح، کہیں فائنینس میں، کہیں سوشل اسٹینڈرڈز میں، کہیں سپورٹ میں، کہیں مورالٹی میں، ہم ان سب کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوسائٹی میں گیو اینڈ ٹیک ہے، ایک سوشل ایگریمنٹس ہیں ہمارے مختلف لوگوں کے ساتھ. وہ ہمارا کام کرتے ہیں، ہم ان کے کام کرتے ہیں، اور اس طرح یہ معاملہ چل رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے جو مدد آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا ہم کوئی کام نہیں کرتے. یہ میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ 0% کام ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں. ہم اپنے ہی کام کرتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں اس سے مدد مانگتے ہیں، اور اس نے اس کائنات کا ایک ایسا آٹومیٹک سسٹم بنایا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جو اسی کا کام ہے. ایکچولی ہم سارا کام اسی کا کرتے ہیں، مگر اس کے لیے نہیں کرتے، ہم اپنے لیے کرتے ہیں. تھوڑا معاملہ پیچیدہ ہے سمجھنے کا. ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام 1%، 0.1%، 0.001% بھی نہیں کرتے. ہم جتنا کام کرتے ہیں وہ اپنا کرتے ہیں، اور ایکچول میں ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے. مگر اللہ رب العزت نے ایسا آٹومیٹک سسٹم بنایا ہے کہ اس کے کام ہر ایک کو کرنے ہیں، چاہے یا نہ چاہے، مگر کرنے ہیں، اور وہ آٹومیٹک ہوتے ہیں. جو نہ چاہتے ہوئے بھی کرے گا اس سے یوم جزا میں، مالک یوم الدین ہم نے پڑھا تھا، وہاں کوئی صلہ نہیں ملے گا. جو چاہت سے، خوشی سے، اختیار سے وہ کام کرے گا اسے صلہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ پر کوئی برڈن، کوئی احسان، اس طرح کا کوئی معاملہ رہے گا نہیں. اور ہم جو اس سے مدد مانگتے ہیں تو obviously ہم اس کا احسان تو اتار ہی نہیں سکتے. زندگی میں کافی مواقع ایسے آئے جب سوائے اس کے کوئی آسرا نہ تھا، اور اس نے جس طرح ان مسائل سے، ان معاملات سے نکالا، وہ مطلب واقعی وہ جو ایک گروہ ہے اس دنیا میں جو نہیں مانتا اسے کسی بھی صورت میں، ایوولوشن کے قائل ہیں وہ لوگ، ڈارون کی ایک تھیوری اور معاملات، مطلب ایک بگ بینگ. آئی تھنک مطلب کبھی ان کی زندگی میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے تو کیسے ان کو سمجھ آتی ہوگی کہ یہ جو سولوشن نکلا یہ کیسے نکلا ہے. بعض ایسے سولوشنز ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے مگر ہو جاتے ہیں. یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. ایک واقعہ یہیں فیس بک پر کہیں پڑھا تھا کہ ایک صاحب کو رات نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہے، گھر سے نکل پڑے، گاڑی میں بیٹھ گئے، لانگ ڈرائیو پر نکل گئے. دور کہیں کوئی مسجد دکھی، لائٹ جل رہی تھی، سوچا چلو آج اللہ کے بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. اندر چلے گئے، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، تو دھیان گیا ایک صاحب کی طرف، وہ رو رہے تھے، رب سے کچھ مانگ رہے تھے. بڑی حیرت ہوئی کہ اس علاقے میں کوئی شخص اس طرح رات میں مسجد میں بیٹھا ہے. اس کا رونا دیکھ کر لگا کہ کسی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہے. تو چلے گئے اس کے پاس اور اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. اس نے بتایا کسی
اہل خانہ میں سے کسی کا کوئی ہاسپٹل کا معاملہ تو بہت پریشانی ہے، اور صبح پیسے، مطلب نارمل مڈل کلاس لوگوں کے جو مسائل، آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایکچوئل پرابلم، مطلب یہ ایکچوئل واقعہ ہے یا کوئی تمثیل بیان کی گئی ہے، مگر واقعہ اچھا ہے، بنایا اچھا ہے جس نے بھی لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کس ہاسپٹل میں ہے، ایڈریس لیا، کہا صبح آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ صبح صبح پہنچے ہوئے اس ہاسپٹل میں، اس آدمی کے سارے معاملات دیکھے، سب جو بھی پیمنٹس وغیرہ تھی وہ دیکھ لی، ہو گیا، اور یہ سب کر کے وہ بہت اس رات کے اس پہر سے آخر تک وہ بہت خوش تھے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کسی کام کے لیے چنا۔ رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے اس آدمی کو اپنا کارڈ دیا، وزٹنگ کارڈ، اور کہا کہ جب کبھی کوئی پریشانی ہو میرے پاس آ جانا۔ اس آدمی نے بہت نرمی سے، بہت پیار سے، سلیقے سے وہ کارڈ انہیں واپس لوٹایا اور کہا نہیں، مجھے آپ کے اس کارڈ کی حاجت نہیں، میرے پاس اس کا کارڈ ہے جس نے آپ کو آدھی رات کو اپنے گھر سے اٹھا کر میرے پاس پہنچا دیا، تو میں آپ کا کارڈ کیا کروں گا؟ اللہ نہ کرے کبھی مجھے ایسی ضرورت پڑے، اور اگر پڑی تو میں پھر اسی رب العزت کی بارگاہ میں جاؤں گا، تو ضروری نہیں آپ وہ کسی اور کو بھی معمور کرے گا میرے لیے، میرے پاس ایک بڑا کارڈ ہے، میں آپ کا کارڈ کیا کروں؟ اب اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ مدد اللہ سے مانگی، مدد کرنے بندہ آیا، جو مدد کرنے آیا اس کی اپنی نیند اڑ گئی تھی، وہ نیند ڈھونڈنے نکلا تھا۔ ہماری عام طور پر اپر مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، ان کی زندگیوں میں سکون بہت کم ہوتا ہے، نیند، سکون، اس کا بڑا فقدان ہے۔ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، پور کلاس، یہاں نیند بڑی حسین ہوتی ہے، سکون بڑا ہوتا ہے، تھک کے آئے ہیں بس سو گئے۔ تو وہ بیچارہ اپنی نیند، اپنے سکون کی تلاش میں تھا، یہ بیچارہ جو ہے یہ اپنے مسائل میں تھا۔ اب مولا کریم کا کام کا انداز کیسا ہے کہ دونوں اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشاں تھے، دونوں نے ایک دوسرے کا مسئلہ حل کیا، ایک نے مدد کی اسے سکون ملا، ایک نے مدد لی تو دوسرے کو سکون ملا، ایک نے مدد کی تو دوسرے کا ایک مسئلہ حل ہو گیا، اس کے گھر کا، بیماری کا کوئی معاملہ تھا وہ حل ہو گیا، اور اس نے مدد لی اور اپنا معاملہ حل کر لیا۔ تو دونوں نے اپنا اپنا کام کیا، دونوں نے ایکچولی اللہ تعالیٰ کا کام کیا۔ اب قیامت کے دن مدد کرنے والا، مدد مانگنے والا، یہ دونوں نوازے جائیں گے۔ رب العزت کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اب یہ مدد وہ کہہ دیتا کہ نہیں نہیں نہیں، میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، میں تو صرف اللہ سے پیسے لوں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسباب، وسائل، وسیلہ، یہ سارے ڈائیورژنز ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے، مطلب پریکٹیکل وہ کر سکتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ خود زمین پر ایسے معاملات کر دے کہ بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی بھی قسم کے وسائل کے آپ کا معاملہ حل ہو جائے، مسائل آپ کے حل ہو جائیں، ہمارا ہر کام ہو جائے، وہ قدرت رکھتا ہے، مگر وہ عادتاً ایسا کرتا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے تخلیق کیا، بی بی حوا کو بھی بغیر ماں باپ کے تخلیق کیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ایک اور نبی غالباً حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، میں نام بھول رہا ہوں، کسی کو اگر یاد ہو تو کمنٹس میں لکھ دیں، ان کو بھی بغیر والد کے تخلیق کیا۔ انبیاء کو 100 سال نیند کے بعد دوبارہ اٹھایا،
موت طاری نہیں کی، نیند میں رکھا 100 سال. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. ایک ڈیبیٹر نے کہا اللہ سب کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایک ہی وقت میں کسی کو چھوٹا بڑا نہیں بنا سکتا، یا کوئی چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا. تو کمپیریٹیولی کوئی آدمی ایک ہی وقت میں چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے. ہاتھی بڑا ہے، کمپیر کرو گے انسانوں سے، کمپیر کرو گے جانوروں سے، مگر ہاتھی کے سامنے ڈائناسور کھڑا کر دو گے تو ہاتھی چھوٹا ہو جائے گا. تو ایک ہی وقت میں ہاتھی چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے. کمپیریزن کس سے ہے؟ تو زمین بہت بڑی ہے، چاند چھوٹا ہے، سورج اس سے بھی بڑا ہے، مگر پھر ایک کائنات کی گہرائیوں میں جب مطالعے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا ہمارا ملکی وے گیلیکسی ایک نقطہ ہے. اس نقطے کے اندر ہم پتہ نہیں کہاں ہیں. وہ عظیم رب بڑی قدرتیں رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. آم کے پیڑ پر امرود اگا سکتا ہے، عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے. آم کے پیڑ پر آم ہی آتے ہیں. میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ وہ براہ راست مدد نہیں کر سکتا، مگر دنیا کے طریقوں سے ہی چلتی ہے. مدد براہ راست نہیں ہوتی، واسطوں، وسیلوں، اسباب کے ذریعے ہی ہوتی ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد چاہنا یا کسی سے مدد لینا. کوئی آپ گناہ کر لیں یا شرک کر لیں، یہ روٹین آف لائف ہے. ہاں ایکچولی ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی بھی ہمارے لیے ضروری نہیں، نہ ہم کسی کے لیے ضروری ہیں. ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ کلیئر ہے. جب یہ کلیئر ہوگا اور اللہ مالک یوم الدین ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، اور ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو obvious سی بات ہے ہم برے کام سے بچنے کی کوشش کریں گے. ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. ہمارا رب رب العالمین ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو جب ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو ہم حق پر کھڑے رہیں گے، باطل سے ٹکرانا آسان ہوگا، جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کہنے کی ہمت ہوگی. مدد اللہ تعالی ہی سے مانگی جائے گی، اسباب کا انتظام وہ کرے گا، ہم ان اسباب سے فائدہ اٹھائیں گے. سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والتسلیم پڑھتے ہیں تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ان دنوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فہم سے بالا تھے، مگر وقت نے ثابت کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے 100% ایکوریٹ تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ وحی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. تو اٹ واز ویری سمپل. مگر آج ہمارے معاملات میں کہیں کیلکولیشنز کی مسٹیک ہوتی ہیں، تو جہاں مدد نہ پہنچے، جہاں ہماری مدد نہ کی جائے، اٹ ڈز ناٹ مینس کہ ہماری مدد نہیں ہوئی، اٹ مینس کہ ہم نے مدد سے صحیح استفادہ حاصل نہیں کیا، ہم نے اسباب کا صحیح استعمال نہیں کیا. ہمیشہ ہر کامیابی اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ہے، اور ہمیشہ ہر ناکامی ہماری ہی کوئی غلطی ہے. عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، مدد ہمیشہ اسی کی طرف سے آتی ہے، مگر دنیا میں دنیا کے اسباب کے ساتھ ہی مدد ہوگی. ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہمارے لیے قدرت اپنے کرشمے دکھائے ہیں. اس نے کرشمے، اس کے لیے کوئی مطلب اس کے لیے کوئی کرشمہ نہیں ہے، وہ کرشمے سارے ہمارے لیے. آگ کا ٹھنڈا ہونا انسانوں کے لیے کرشمہ ہے. اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے جس کی آگ پابند ہے، اور وہ وہی کرے گی جو اس کا حکم ہوگا. ہمارے لیے کرشمہ ہے کہ آگ نہ جلائے، پانی نہ ڈبوئے،
گھٹن جان نہ نکالے، یہ سارے کرشمے ہمارے لیے۔ ایک بزرگ کی میں تقریر سن رہا تھا، انہوں نے قرآن کا ایک فلسفہ دیا کہ آنکھ والا اندھا، کان والا بہرا، دھڑکتے دل والا مردہ، زبان والا گونگا، اور کٹی ہوئی گردن والا زندہ۔ اللہ رب العزت ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اسی لیے ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور وہی ہمارا حقیقی مددگار ہے۔ دنیا کے تمام اسباب، تمام وسائل، تمام وسیلے در حقیقت اسی کی طرف سے ہماری مدد پر مامور ہیں، اور ان وسائل، ان وسیلوں، ان اسباب سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا بالکل منع نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان حقیقت میں یہ ہو کہ یہ مدد ساری اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا۔ اس وقت ہمارے اطراف میں مختلف قسم کے راستے، مختلف مکاتب فکر، ایک دوسرے سے بالکل متضاد سوچ کے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا راستہ سیدھا ہے، باقی سب سیدھے نہیں۔ پہلے تو ذہن میں یہ کلیئر رکھیں کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہی قرآن شریف میں بتاتے ہیں۔ دوسرا، اس سے اگلی آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اب یہ آیت اس کو سمجھ لیں گے تو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے کس پر احسان کیا؟ ہماری زندگی میں ہمارے پاس ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی، ایک تاریخ ہے اسلام کی۔ ان دو تواریخ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر احسان کیا اور کن لوگوں پر اس کا غضب نازل ہوا، اور پھر آج کے دور میں ہمیں پہچاننے ہیں بہکے ہوئے لوگ۔ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی، آنکھ والا اندھا، کان والا بہرا، زبان والا گونگا، دھڑکتے دل والا مردہ، اور کٹے ہوئے سر والا زندہ۔ یہ آگے آئے گی آیت جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون آدمی مرنے کے بعد آج کتنے 100 سالوں تک زندہ رہتا ہے، کون آدمی مرنے کے بعد بھلا دیا جاتا ہے۔ ابھی میں ایک سرسری جائزہ پچھلی امتوں کا لوں تو فرعون صرف اس لیے زندہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ رکھا ہے بطور عبرت۔ کوئی مسلمان یہ سمجھدار، ویسے تو میں نے پڑھا ہے دنیا میں فرعون نام رکھا جاتا ہے، غالباً اٹک سیمنٹ کی جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ بھی فرعون ہی کے نام سے ہے غالباً، لیکن ہم مسلمانوں میں تو فرعون نام کوئی نہیں رکھتا۔ نمرود، شداد، حامان اینڈ سو آن، جبکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم تمام کے تمام ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں حیات مبارکہ کے ساتھ ہیں، اور اپنی اپنی قبروں میں بھی مقید بحیات ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ تو موت
زندہ اور مردہ کا فیصلہ نہیں کرتی، یہ اعمال کرتے ہیں، سیدھا راستہ کرتا ہے۔ اور ہمیں یہی ڈھونڈنا ہے کہ ان ہستیوں کا اور ان کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اصحاب اور پھر ہمارے اسلاف میں جو زندہ و جاوید ہستیاں ہیں ان کا عمل کیا تھا، کیوں وہ آج تک تاریخ میں زندہ ہیں، ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور جو مر گئے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے لیڈرز، وہ کیوں مردہ ہو گئے؟ مطلب تحریک آزادی پاکستان، یا یوں کہیں تحریک آزادی ہند، 1857 کی جنگ، اس کے بہت سارے رہنما اپنی اپنی جگہوں پر تاریخ میں زندہ ہیں۔ اس وقت کچھ ایسے سیاستدان بھی تو ہوں گے جو اس تحریک کے مخالف ہوں گے، وہ آج زندہ ہے یا نہیں ہے، یہ ڈھونڈنا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ ایک لمبی ریسرچ ورک ہے، تھوڑا میں کر دوں گا، تھوڑا کوئی میرے ساتھ مل کر آپ میں سے کر دے، کچھ کمنٹس میں مل جائے مجھے کہ obviously بات یہی ہے کہ ہم پاکستان ہی کی ہسٹری کو زیادہ پڑھ لیں گے تو سمجھ آ جائے گا معاملہ۔ اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر جب تھوڑی سی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا تو یقیناً ہمیں صراط مستقیم بھی مل جائے گی، پھر زندگی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے پھر قرآن شریف کے پہلے سپارے سے آغاز کریں گے، سورہ بقرہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین پاکستان کے سلسلے کی تیسری ویڈیو، wherein the integrity of the territories of the Federation, its independence and all its rights, including its sovereign rights on land, sea and air, shall be safeguarded. یہ جملہ پڑھ کر لگتا ہے کہ افواج کی ضرورت کو جسٹیفائی کیا گیا، اور ایکچولی ہر ریاست کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی زمینی، سمندری اور فضائی حدود کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ ریاست کی آزادی، ریاست کے اقوام عالم میں حقوق اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کا بندوبست یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے so that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of the world and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity. تاکہ پاکستان کے عوام ترقی کر سکیں، اقوام عالم میں اپنی عزت، اپنا وقار حاصل کر سکیں، اور دنیا بھر میں امن، ترقی اور انسانیت کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ حقیقت حال تو یہ ہے کہ ابھی ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہم سب جانتے ہیں، لیکن آئین میں ہے بہرحال، تو دعا کرتے ہیں اور ہم کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی سبیل اللہ تعالیٰ ایسی فرما دے کہ یہ سب ہو جائے۔ Now therefore we the people of Pakistan, conscious of our responsibility before Allah, before Almighty Allah and men, cognizant of the sacrifice made by the people in the cause of Pakistan,
چنانچہ ہم پاکستان کے عوام اللہ رب العزت اور اس کے بندوں کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے حصول کے لیے کس قسم کی قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہ ہمیں جو سبق دیا جاتا ہے قربانیوں کا اور آزادی کی تحریک میں، مطلب ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، اس سب معاملے میں جو بھی سبق ہمیں دیا جاتا ہے مختلف ذرائع سے، سرکار کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، اس پہ ایمفیسائز کر کے ہمیں باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ ہم چاہے ہمیں ہمارا کوئی حق نہ ملے مگر ہم اس ریاست سے وفادار ہیں۔ یہاں تھوڑی سمجھنے کی بات ہے، ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست ہم لوگوں کا بنایا ہوا ایک نظام، یہ آسمانی یا الہامی نہیں ہے، ہماری ایک سوچ بنا دی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا ہے، بنایا ہے۔ سوری ٹو سے، پاکستان جو 1947 میں بنا تھا وہ 1971 میں ٹوٹ چکا۔ ریاستیں انسان گروہ افراد مل کر بناتے ہیں، جو وقت کے ساتھ بڑھتی بھی ہیں، سمٹتی بھی ہیں، سکڑتی بھی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں، ان میں توسیع بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح آئین پاکستان میں بھی ہے کہ وقت کے ساتھ اس کی حدود میں اگر کوئی اضافہ ہوا وہ بھی پاکستان ہی کہلائے گا۔ ہماری زندگی میں ہم نے گلگت بلتستان کو الگ ریاست بنتے دیکھا۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان کوئی صوبہ نہیں ہے، الگ ریاست ہے۔ آزاد کشمیر کوئی صوبہ نہیں ہے، الگ ریاست ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان مگر فی الوقت آزاد کشمیر ایک الگ ریاست ہے، وہ پاکستان کا کوئی صوبہ نہیں۔ Faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice, dedicated to the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny, inspired by the resolve to protect our national and political unity and solidarity by creating an egalitarian society through a new order, do hereby, through our representatives in the National Assembly, adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. اب مکمل اخلاص کے ساتھ جو نظریہ ہمیں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست بنے گا جس کی بنیاد سماجی انصاف کے اسلامی اصول ہوں گے۔ یہاں یہ آئین بنانے والے ہاتھ کر گئے، سماجی انصاف کے اسلامی اصول ہوں گے، اسلام کے تمام اصول اس ریاست میں امپلیمنٹ نہیں ہوں گے۔ آف سوشل جسٹس لکھ کر اسلامی اصولوں کی حدود و قیود بنائی گئی۔ یہ تھوڑا سا گہرا معاملہ ہے، یہ بڑے طریقے سے ہاتھ کرتے ہیں اور اس جملے میں ایک ہاتھ ہوا ہے، اس کو اسلامک پرنسپلز پر روک دیتے، فل اسٹاپ ڈال دیتے۔ آف سوشل جسٹس کیوں؟ اس میں تھوڑی مطلب سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے۔ Dedicated to the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny۔ اب یہ چونکہ 73 میں جو آئین بنایا تھا وہ ایک ایوب خان کی آمریت کے بعد بنایا تھا، تو وہ
جمہوریت کی بقا کی ایک یقین دہانی کرائی گئی ہے، جو جمہوریت ایوب خان کی آمریت کے خلاف ایک جد و جہد کر کے حاصل ہوئی تھی۔ حالانکہ ایوب خان ہی کے سارے لوگ تھے اور اسی طرح کی حکومت تھی۔ حقیقی حکومت تو سن 71 میں آئی نہیں تھی، سن 70 کے جو الیکشن تھے اس کے بعد فال آف ڈھاکہ ہوا تھا، پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ پھر سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بھٹو صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ آئین بنایا تھا، اور یہ ہمارے ساتھ ایک مذاق ہے کہ جمہوریت سول مارشل ایڈمنسٹریٹر لے کر آیا تھا۔ ایکچولی بھٹو صاحب اکثریتی پارٹی سے نہیں تھے، مگر چونکہ عالمی طاقتیں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ انہیں حکومت میں لانا چاہتی تھی اور مجیب الرحمان کو نہیں حکومت میں لانا تھا، ملک توڑ دیا مگر حقداروں کو ان کا حق نہیں دیا، ڈیموکریسی نہیں آنے دی، اور اس کے بعد ہمیں یہ آئین دے رہے ہیں جس آئین میں مطلب کیا کہوں میں، جھوٹ لکھا ہے، دھوکہ ہے تو ایسا ہی۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کرے کہ اس طرح کی لائنیں ہم ہٹا سکیں جو ہمارے ساتھ ہاتھ کیے گئے ہیں اس آئین کے اندر، وہ ان کو صحیح کیا جا سکے۔ Inspired by the resolve to protect our national political unity and solidarity by creating an egalitarian society through a new order. egalitarian society بنائیں گے سیاسی اتحاد سے، قومی اور سیاسی اتحاد۔ قومی اتحاد مطلب آئین بنانے والوں نے اس کے بعد کوٹا سسٹم نافذ کیا، قومی اتحاد کی دھجیاں بکھیر دی۔ یہ آئین بنانے والوں نے اس کے بعد صوبائی زبانوں کو اسکولوں میں لازمی قرار دیا، قومیت کی دھجیاں بکھیر دی۔ چڑیا کا بچہ چہچہانا کسی اسکول میں نہیں سیکھتا، سندھی بچہ سندھی بولے گا، پنجابی بچہ پنجابی بولے گا، میمن بچہ میمنی بولے گا، گجراتی بچہ گجراتی بولے گا، بلوچ بچہ بلوچی بولے گا، پختون بچہ پشتو ہی بولے گا۔ ان کو اسکولوں میں لازمی کرنے کی کیا توق ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اپنے لوگوں کو نوکریاں دینے کا، اور ان کو نوکری دینے کی کوئی سبیل نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ زبان جو ان کی مادری زبان ہے اس کو اسکولوں میں نافذ کر دو اور اس کے ٹیچرز کے نام پر ان کو نوکریاں دے دو۔ اب کراچی میں یہ حال ہے کہ پشتو بچہ اسکول میں سندھی سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے ہیو بھولڑو ہے۔ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی سندھی نہیں آتی، میٹرک تک پڑھی ہے۔ وہ کتابیں سندھی کی بیکار، وہ کاپیاں بیکار، وہ ٹیچرز ان کی ایفرٹس، وہ لوگ سوسائٹی کے کسی اور سبجیکٹ پر کسی اور معاملے پر کام کرتے کچھ پروڈکٹیو ہوتے۔ مجھ جیسے ہزاروں بچوں کو انہوں نے ہیو بھولڑو آئے ہیو بھولڑی آئے بس یہی سکھایا ہے، اور تو کچھ یاد نہیں ہے۔ ہاں سندھ میں میرے بہت دوست ہیں، سجاول، ٹھٹا، دیر، بدین، فیس بک کے حوالے سے بھی ہیں، ویسے بھی ہیں، اسکول کے بھی ہیں کچھ دوست، بہت اچھے میٹھے لوگ ہیں، بہت ملنسار ہیں، مہمان نواز ہیں، پورا پاکستان مہمان نواز ہے۔ دنیا میں جہاں جائیں لوگ، اگر آپ اچھے ہیں تو لوگ آپ کو اچھے ہی ملتے ہیں، اور برے بھی ہر جگہ ہی ملتے ہیں۔ Do hereby through our representatives in the National Assembly adopt, enact and give to ourselves this constitution. اپنے منتخب کردہ قومی اسمبلی کے نمائندوں کے ذریعے ہم اس آئین کو نافذ کرتے ہیں، اسے اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ آئین دیتے ہیں۔ مطلب کمال یہ تھا کہ وہ ہمارے منتخب نمائندے تھے ہی نہیں۔ جب ایک الیکشن ہوا، اس الیکشن میں اکثریتی پارٹی کو حکومت نہ دے کر ملک توڑ دیا گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک نیا الیکشن ہوتا باقی ماندہ ملک میں، نئے الیکشن میں دوبارہ سیاسی سٹرگل ہوتی، اور جو ملک توڑنے کے ذمہ دار تھے ان میں سے کچھ تو اس الیکشن میں باہر ہو ہی جاتے، پھر جو لوگ آتے وہ ہوتے صحیح نمائندے۔ خیر، شعور کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔
آگے دیکھتے ہیں سائن میں ہمیں کیا دیا گیا ہے، کہاں جملہ لگایا گیا ہے. اگر اس جملے کو دیکھنا ہے، would be a democratic state based on Islamic principles of social justice. یہ آف سوشل جسٹس کے 3 حرف اسلام کے تمام قوانین کو محدود کر دیا گیا. ایسا کیوں کیا گیا؟ سوچنے کی بات ہے. اگلے ہفتے آگے دیکھیں گے. دعا کیجیے گا اللہ تعالی ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں ادراک دے، فہم دے، چیزوں کو ان کی حقیقت میں سمجھنے کا شعور دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.